السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی رؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، دونوں عالم کے غیوب جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ اغثنا یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، قرآن کریم خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے والدین میں سے یعنی ماں باپ میں سے اگر ایک باقی رہ جائیں اور ایک انتقال کر جائیں، دنیا میں اگر دونوں زندہ ہیں تو بیٹوں کی یا بچوں کی یہ خوش نصیبی ہے. لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا کہ اگر دونوں میں سے ایک دنیا میں زندہ رہ جائے اور تمہیں اگر ان کی زندگی مل جائے تو تم ان کو ان کی سیوا کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے احسان کو مانو اور ان کو اف نہ کہو. اس لیے نہ ان کو جھڑکو، نہ ان سے بدتمیزی کرو، نہ ان سے زبان درازی کرو. یہ کام مسلمان کا نہیں ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے. میرے دوستو، والدین کے تعلق سے آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں گا. والدین کی اسلام میں بڑی فضیلت بیان کی ہے. قرآن میں اللہ نے قرآن میں جا بجا مقامات پر کئی جگہوں پر اللہ نے والدین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جس میں اسلام کے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو اس بات کے لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ خیریت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ. اور اگر دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، ان کے لیے صدقات و خیرات کیا کرو، ان کو دعاؤں میں یاد کیا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو. مسلمانوں، جا بجا مقامات پر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اے لوگو، تمہارے والدین کا تم پر احسان ہے، تمہارے والدین کا تم پر احسان ہے. اس احسان کو ہم کبھی چکا نہیں سکتے ہیں، اس احسان کو ہم کبھی چکا نہیں پائیں گے. آئیے میرے آقا کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنی ماں کو پوری زندگی اپنے کاندھے پر اٹھا کر اگر کعبے کا طواف کرے، کعبے کا چکر لگائے، تو خدا کی قسم اس کے دودھ کے ایک قطرے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ والدین کا احسان ہے. میرے دوستو، آج کل کا یہ ماڈرن زمانہ ہے، نیا دور ہے. آج کل ماں باپ کی عزت نہیں کی جاتی ہے. میرے دوستو، یاد رکھو، اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہی سبق ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے دنیا میں بھی کافی ہے، وہی ہمارے لیے آخرت میں بھی کافی ہے. یاد کرو، جب لوگ ماں باپ کی عزت و عظمت کیا کرتے تھے، ان کا ادب اور لحاظ کیا کرتے تھے، خدا کی قسم اللہ تعالی انہیں دنیا میں بھی کامیابی دیتا تھا،
آخرت میں بھی کامیابی دیتا تھا۔ واقعہ بیان کر دوں، والدین کی فضیلت کی بات چلی ہے۔ ایک بزرگ ہیں سلسلے چشتیہ کے بڑے معروف و مشہور بزرگ ہیں، جن کو ہم لوگ بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی دہلی کی سرزمین ہے جب بابا فرید اتنے مشہور و معروف ہو گئے کہ اللہ نے ان کے چہرے میں وہ نورانیت عطا فرما دی تھی کہ یہ جس گلی سے گزرتے تھے جو انہیں دیکھتا تھا وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا تھا۔ جس کی نظر بابا فرید کے چہرے پر پڑ جاتی تھی میرے دوستو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہی بات جب پورے دہلی میں مشہور ہو گئی کہ ان کے چہرے میں کون سا جادو ہے، ان کے چہرے میں کون سی نورانیت ہے، جو ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو انہی کی بولی بولنے لگتا ہے۔ الغرض یہ معاملہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، آپ کو بلایا گیا۔ میرے دوستو شام کا وقت جب حضرت بابا فرید اپنے گھر گئے، اپنی والدہ سے سارا ماجرا بیان کیا، کہنے لگے اے میری ماں، تو نے سنا ہے کہ تیرے بچے فرید الدین کی خوبی آج پورا دہلی بیان کر رہا ہے۔ والدہ نے پوچھا بیٹا تو نے ایسا کیا کام کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگے اے میری ماں، تیرے بیٹے کی چہرے میں رب نے یہ خوبی اور کمال رکھا ہے کہ جو میرے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے دین کو اپنا لیتا ہے، وہ دین اسلام پر چلا آتا ہے۔ الغرض آپ اپنی ماں کو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ جب آپ بتا چکے تو آپ کی ماں نے کہا اے فرید الدین، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری کوئی خوبی نہیں ہے۔ بابا فرید چونک گئے اپنی ماں کے کانوں سے، جب ماں کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو بابا فرید چونک گئے، کہنے لگے اے میری ماں، ارے میرے چہرے کا ہی تو کمال ہے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا اے بیٹا فرید، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری کوئی خوبی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہتی ہے سن اب میں بتاتی ہوں، اللہ نے تجھے یہ خوبی کہاں سے عطا فرمائی ہے، مولا نے تجھے یہ کمال کہاں سے دیا ہے؟ آپ کہتے میری ماں بتاؤ۔ آپ کی ماں کہتی ہے کہ جب تو 9 مہینے میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، تو جب بھی میں چلتی تھی، جب بھی میں کوئی کام کرتی تھی تو سب سے پہلے خدا کو یاد کرتی تھی، سب سے پہلے رب کو یاد کرتی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے یہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ کہتی ہے کہ جب تو پیدا ہوا، جب تو دنیا میں آیا تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ مولا نے مجھے ایک نعمت اور ایک انمول تحفہ بیٹے کی شکل میں عطا فرمایا۔ تیسری بات کہتی ہے کہ اے فرید الدین سن کہ جب تو بچہ ہو، جب تو عہد طفلی کے دور میں تھا، بچپنے کی عمر میں تھا، جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے کبھی بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ یہ تیرے ماں کی ان 3 خوبیوں کی برکت سے اللہ نے تجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے، رب نے تجھے یہ خوبی عطا کی ہے۔ میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں کرتے تھے تو بچے بھی خدا والے بنتے تھے، نیک بنتے تھے۔ میرے دوستو بہرحال آج والدین کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، والدین کی عزت و عظمت کی بات ہو رہی ہے۔ میرے دوستو اور خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ یہ بات سنیں کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، انہیں نہ ستائیں، اس لیے کہ ہم جس دین پر چلتے ہیں، ہمارا جو دین اسلام ہے، یہ بات ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت و عظمت کرے۔ میرے دوستو آئیے حدیث کی روح میں یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ والدین کی کتنی عزت و عظمت اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ وہی مکہ المکرمہ، وہی مدینہ المنورہ ہے، مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں۔ میرے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں اجازت چاہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، میرے آقا نے ان کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، میری یہ دلی تمنا ہے یا رسول اللہ میں بھی خدا کے گھر کو دیکھ کر آؤں۔ اللہ کا وہ مقدس و معظم گھر ہے جس کو دیکھنے کی آپ نے حضور بڑی فضیلت بیان کی ہے، میرے دل میں بھی تمنا ہے کہ میں بھی اس گھر کو دیکھ کر آ جاؤں، میں بھی حج کر کے آ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، حج کرنے کے لیے تم بھی چلے جاؤ، جب حج کا مہینہ آئے گا حج کو چلے جانا۔ الغرض جب حج کا مہینہ آیا، حضور کی بارگاہ میں آئے کہ نبی سے اجازت دے دوں، حضور سے سلام و کلام کر لوں اور حج کے آداب نبی سے سیکھ لوں۔ میرے دوستو جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، دل میں تمنا ہے کہ اجازت لے کر حج کو جاؤں گا، خدا کا گھر دیکھوں گا، کعبے کا طواف کروں گا، صفا اور مروہ
کعبہ کی سعی کروں گا، حجر اسود کا بوسہ لوں گا، دل میں بڑی تمنائیں ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، آقا نے جواب عطا فرمایا، کہا حضور نے ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ دن پہلے میں آپ سے حج کے تعلق سے بول کر گیا تھا، یا رسول اللہ حج کا مہینہ آ گیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ حج کو چلا جاؤں، خدا کے گھر کو دیکھ کر آؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ چلے جاؤ، لیکن یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ صحابی حضور کے غلام کہتے یا رسول اللہ میرے گھر میں میری ایک بوڑھی ماں ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی دیکھ بھال کے لیے کیا کوئی ہے؟ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ میں اس ماں کا اکیلا تنہا بیٹا ہوں، میرے علاوہ میری ماں کا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو اور حج کو جانا بھول جاؤ۔ وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ نبی نے ارشاد فرما دیا، حضور نے ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد اف تک نہیں کہا، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا، سیدھے مسجد نبوی سے اپنے گھر چلے گئے۔ جانے کے بعد والدہ نے پوچھا، ماں نے پوچھا کیا بیٹا تمہیں حج پر جانے کی اجازت مل گئی ہے؟ حج پر تمہیں جانے کے لیے نبی نے اجازت عطا فرما دی ہے؟ وہ کہتے ہیں میری ماں میں نے نبی کی بارگاہ میں ساری باتیں بیان کی۔ حضور نے آخر میں پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون ہے؟ میں نے کہا میری ایک بوڑھی ماں ہے، ضعیفہ ماں ہے۔ جب نبی نے اتنا سنا تو آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو۔ میں ترنت حضور کی بارگاہ سے سلام کر کے واپس چلا آیا۔ جب آپ نے اپنی ماں کو ان باتوں کو سنایا اور بتایا تو آپ کی ماں نے کہا دوسرے دن بیٹا جاؤ پوچھ کر آنا، یا رسول اللہ آپ نے حج پر جانے سے کیوں منع فرما دیا؟ دوسرے دن فجر کی نماز میں وہ صحابی اور غلام آتے ہیں، میرے آقا نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد وہ غلام حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کیا اور آپ کہتے یا رسول اللہ دل تو نہیں ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میری ماں کا یہ سوال ہے اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں نے پوچھا ہے کہ آپ نے مجھے کل حج پر جانے سے کیوں منع فرما دیا؟ مسلمانوں، میرے دوستوں، نوجوان دوستوں، حضور کے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں بسا لو، سینے میں اس کو لکھ لو۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا وہ غلام اور صحابی نے کہ حضور آپ نے مجھے حج پر جانے سے کیوں منع فرما دیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں تمہاری والدہ ہے، تم اس کے خدمت گزار اولاد اور بچے ہو، تمہارے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میرے آقا نے جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالی تمہیں حج سے بڑھ کر تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، یہ والدین کی عزت و عظمت قرآن اور میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے، اس لیے والدین کی عزت و عظمت کیا کرے، ان کا ادب کرے۔ اور اس نئے دور میں ہمارے نوجوان ساتھیوں، والدین کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا یاد رکھو وہ خدا کا بھی نافرمان ہے اور رسول کا بھی نافرمان ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد اور حقوق العبد دو حق اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں۔ ایک تو ہے حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے، جسے ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قرآن اور تمام نیک کام کرتے ہیں، یہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ چاہے تو اپنے کرم سے ہمیں سزا دے اور چاہے تو اپنے رحم سے ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن ایک حق ہے جسے حقوق العبد یا حقوق العباد کہا جاتا ہے، یہ بندے کا حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بندے کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، مسلمانوں کے لیے بہترین اور اچھا صلہ رکھا کرو۔ میرے آقا نے اور میرے خدا نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنا ہے۔ میرے دوستو، جب مسلمانوں کو، اسلام والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نماز پڑھو تو اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، کسی اور کے لیے اسلام میں سجدہ کرنا روا نہیں ہے، سجدہ کرنا کسی اور کے سامنے جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا نے ایک مقام پہ والدین کی
ماں باپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے مقدس صحابیوں کی جماعت کے سامنے یہ ارشاد فرمایا. حضور کی بارگاہ میں غلاموں کی انجمن لگی ہوئی ہے, ان کے سامنے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی اللہ نے اتنی عزت و عظمت رکھی ہے کہ جس کا بیان کرنا یعنی اپنے حد سے باہر ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے والدین کو بڑا عزت و عظمت والا بنایا ہے. غلاموں کے سامنے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اولادوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے ماں کے سامنے سجدہ کیا کرو, اور عورتوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کرو. مسلمانوں, وہ والدین کی عزت و عظمت ہے جو رب نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے. لہٰذا میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں, اپنے ماں باپ کی عزت و عظمت کیا کرو, ان کے فرما بردار ان کے فرما بردار اولاد بن کے دنیا میں رہو. اسی میں دوستوں ہماری کامیابی ہے. اگر ہم نئے زمانے میں چلے گئے, ہم نئے دور میں چلے گئے اور اس کلچر کو, اس طریقے کو ہم نے سیکھ لیا کہ ماں باپ کو ستانا شروع کر دیا, ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا, ماں باپ کے احسان کو فراموش کر دیا, ان کی فرما برداری کرنی شروع کر دی, تو میرے دوستو یاد رکھو دنیا بھی ہماری برباد ہے, آخرت میں تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے. اس لیے ماں باپ کے فرما بردار بن کر رہو اور حضور اور ان کے تمام غلاموں کی زندگی کو پڑھو, انہی کے نقش قدم پر چلو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے, والدین کا سچا اور پکا محبت کرنے والا بنائے, ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.